بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہم پھر سے ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ کراچی میں بالخصوص جو ہے وہ ان کے جلسے کا جو ایشو ہے وہ ایک عوامی ایشو بنا ہوا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، ان کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی تشنیگی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ عدالت عالیہ میں بھی زیر سماعت ہے، پینڈنگ میں۔ تو کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے لیے سینئر جرنلسٹ جمشید گل بخاری صاحب۔ یہ پولیٹیکل رپورٹنگ میں جو ہے کہ اپنی مہارت رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بہت قریب سے انہوں نے کور بھی کیا ہے، ماضی میں بھی اور ابھی بھی، حال میں بھی۔ اور ہم ان سے جانیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیمی معاملات جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ورکرز کی اور قیادت کی، وہ کیا ہے، اور کراچی کے اندر جلسے کی جو معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور کیا امید ہے مستقبل میں قریب میں کیا ان کو جلسے کی اجازت مل جائے گی باقاعدہ طور پر، یا بغیر اجازت جو ہے کہ وہ جلسے کرنے کی جو ہے ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آگے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو جمشید صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ذرا بتائیں سر، یہ معاملات کیا چل رہے ہیں، کیونکہ قیادت بھی پابند سلاسل ہے، اور جو نیچے جو ذمہ داران ہیں علاقائی سطح پر اور صوبائی سطح پر، وہ بھی جو ہے کہ معاملات کو بہت تگ و دو تو بہت کر رہے ہیں، جدوجہد تو بظاہر بہت کر رہے ہیں، لیکن نتائج اس طرح سے آ نہیں رہے سامنے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ توقع یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو جس طرح کھلے بندوں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، بعض معاملات میں ان کے انتخابی نشانات بھی لے لیے گئے اور پارٹی سیمبل بھی لے لیے گئے، اور تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ اس کے بعد توقع یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو جمہوری آزادیاں حاصل ہوگی، اظہار رائے کی، احتجاج جمہوری حق ہے، اور پیپلز پارٹی اس پر یقین کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں حکومت ہے، اور انہوں نے پہلے 28 اپریل کو جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اس کو 5 مئی جب اجازت نہیں ملی تو 5 مئی کو اعلان کر رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اے آر ڈی ایم آر ڈی کے دور میں اس صورتحال سے گزر چکی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جلسے جلوس کرنا، احتجاج پرامن احتجاج کرنا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی یہ حق دینے کو، پی ٹی آئی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں۔ اس سلسلے میں جمعے کے دن جو گزشتہ یہ جمعہ گزرا ہے، پی ٹی آئی نے ہر ڈسٹرکٹ میں 2 3 مقامات پر بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے۔ جی پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت سندھ میں یکسو ہے، اور وہ احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ تاہم بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف جہاں 6 جماعتی اتحاد کا حصہ ہے، جس میں پختونخوا میپ، متحدہ مجلس عمل، جماعت اسلامی اور بی این پی مینگل بھی شامل ہیں، تو دوسری طرف وہ جے یو آئی کے ساتھ بھی چاہتی ہے کہ وہ مل کر اپوزیشن کریں، لیکن ان کے بعض رہنماؤں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ دوریاں ختم کرنے کے بجائے دوریاں بڑھا رہے ہیں، جیسے کہ پشین کے جلسے میں ہوا تھا، کچھ نعرے لگے تو وہ جلسہ جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا تھا۔ پی ٹی آئی شہر کی سطح تک اپنے احتجاج کو، کراچی شہر کے سطح تک اپنے احتجاج کو مؤثر بنا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب وہ سندھ میں جائے گی، سندھ کے دیگر شہروں میں، تو ان کو جے یو آئی کی اور اشد ضرورت ہوگی۔ جے یو آئی کی وہاں پاور ہے۔ جب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی 28 تاریخ کو نشتر پارک میں حافظ نعیم کے امیر بننے کے بعد پہلی بار پارکاج آمد کے موقع پر عید ملن کر رہی ہے۔ 2 مئی کو غالباً جے یو آئی کا بھی جلسہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت مل رہی ہے، آخر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا حکومت ان کے جلسوں سے گھبرا رہی ہے؟ کیا ان کو یہ توقع ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جلسوں میں آ کر اس الیکشن کا راز کھول دے گی، جس پر اب تک ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کی اجازت دے دینے چاہیے۔ صحیح۔ اس سے حکومت کی نیک نامی ہوگی، اور اگر وہ جلسے کامیاب نہیں ہوتے تو وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی ایک مایوسی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے کارکن کیا سوچتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ووٹر ایک الگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، ووٹ ضرور دیں گے۔ سڑکوں پر ان کے جو کچی آبادیوں کے یا متوسط طبقے کے ووٹرز ہیں وہ ضرور آئیں گے۔
صحیح. اور وہ بھی اب بہت زیادہ تعداد میں اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت جاتے ہوئے یا حکومت کے کوئی ایسے اقدام یا حکومت کوئی ایسا ایشو. ممکن ہے کہ بجٹ کے بعد جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ حکومت کے لیے بنانا بہت مشکل ہوگا اس صورتحال میں، اس کے بعد شاید ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا سرا لگے احتجاج کا جس سے وہ اس احتجاج کو مزید مؤثر بنا سکے. تو آپ اگر یہ کیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں جمشید صاحب کہ اگر بغیر اجازت پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے تو کیا کیونکہ اس معاملے میں جو ہے نا دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ہے کہ گورنمنٹ کے وکیل نے، سرکار کے وکیل نے کورٹ کے اندر یہ بیان دیا ہے، اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ دہشت گردی کی آڑ میں یا دہشت گردی کے پیچھے جو ہے کہ چھپ کر اس معاملے کو جو ہے کہ وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق اس لیے کروں گا کہ اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو کیا صرف پی ٹی آئی کے جلسوں کو خطرہ ہے؟ پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں، مسلم لیگ کر رہی ہے، اور جے یو آئی اب جلسہ کر رہی ہے احتجاجی، پھر جماعت اسلامی کر رہی ہے. تو کیا صرف پی ٹی آئی کے جلسوں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ تو اگر اس صورتحال میں بغیر اجازت نہیں، بغیر اجازت وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ ویسے بھی جو 9 مئی کے اقدامات تھے ان میں کون ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے، کس نے کیا ہے، یہ فیصلہ عدالت کرے گی. جی یہ کورٹ میٹر ہے. لیکن وہ 9 مئی کے بعد کوئی ایسا احمقانہ یا اس طرح کے پرتشدد واقعات میں ملوث ہرگز نہیں ہوگی یا کوئی زبردستی پروگرام ہرگز نہیں کرے گی جس سے مزید مقدمات بنے. ان کے جو صوبائی صدر ہیں علی مادر شیخ ایک طویل قید و بند کی صحبتوں کے بعد ابھی باہر آئے ہیں، اور کراچی کا صدر آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 تبدیل کرنے پڑے تھے الیکشن کے دوران. ان پر اتنا دباؤ تھا کہ ان کو تبدیل کرنے پڑا. ابھی بڑی مشکل سے راجہ اظہر نے قید و بند کی صحبتوں کے بعد باہر آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کارکنوں کو پلیٹ فارم پہ لانے کی. اور بہت سے لوگ ان کے منحرف بھی ہو گئے، رہنما جن کو جو شہرت ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے ملی تھی وہ منحرف بھی ہو گئے. لیکن پی ٹی آئی اب میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی بغیر اجازت کے کوئی ایسا اقدام کرے گی جو خلاف قانون ہو، ان کے لیے مشکلات پیدا کرے اور ان کے خلاف جو ہے مزید نئے مقدمات بنیں. بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے جو ہے کہ اور قیمتی معاملات سے جو ہے کہ ہمیں آگاہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی جو معاملات اس وقت زیر گردش ہیں اور جو صورتحال ورکرز کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے متعلق آپ نے جو ہے کہ قیمتی معلومات سے اور بڑی اہم معلومات سے ہمیں آگاہ کیا ہے. لیکن یہ بات تو ناظرین بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے یا نہ ملے یا جلسہ ہو یا نہ ہو، یہ بات تو اس وقت جو ہے کہ بظاہر اور سروے کے مطابق بہت زیادہ حد تک بھی ثابت ہو چکی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی معاملات سے، پی ٹی آئی کی سرگرمیوں سے، پی ٹی آئی کے وجود سے مکمل طور پر گھبراہٹ کا شکار ہے. تو ہم اس حوالے سے آپ کو مزید اہم معلومات پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں. کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.